شہر میں چیالوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کے آپ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوری دنیا کو، پورا پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے عوام کا ہے اور لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد آپ کے اسی شہر میں رکھا گیا۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا سو لاہور سے دیا۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو ہمیں لاہور میں سکھایا اور جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہوئی، پیپلز پارٹی کو کاٹنے کی سازش ہوئی، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی سازش ہوئی، تو یہ سازش صرف پیپلز پارٹی کے خلاف تو تھے، صرف پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھا، یہ سازش آپ کے خلاف تھا، یہ سازش لاہور کے عوام کے خلاف تھا، یہ سازش پنجاب کے عوام کے خلاف تھا، یہ سازش وفاق کے خلاف تھا، یہ سازش جمہوریت کے خلاف تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کو شہید کر کے تخت تار میں چرا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس جماعت کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر قائد عوام نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا لاہور کے مزدوروں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، کوئی نہیں رہے گا لاہور کے محنت کشوں کی آواز بلند کرنے کے لیے، کوئی نہیں رہے گا اس شہر کی عام آدمی کا آواز بننے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا جو ہمارا سفید پوش طبقہ کا خیال رکھے، کوئی نہیں ہوگا جو اس ملک کے عورتوں، اقلیتوں اور کمزور طبقہ کا نمائندگی کرے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم قائد عوام کو شہید کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی سیاست کا ختم، یہ مساوات کا معیشت کا کنسپٹ ختم۔ مگر شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو غلط ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1986 میں اپنا واپسی کے لیے یہی شہر لاہور چنی تھی، یہاں سے عامر ضیاء کے خلاف بغاوت کے اعلان کی تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس لاہور کی شہریوں کی آواز بنی، اس لاہور کے، اس پنجاب کے غریب آدمی کا آواز بنی، مزدور کی آواز بنی، کسان کی آواز بنی، اس ملک کے نوجوانوں، طالب علموں کی آواز بنی، اس ملک کے اقلیتوں اور خواتین کی آواز بنی، ہر سازش کو ناکام کرتی رہی، اور 30 سال جدوجہد کی، 30 سال جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے لڑتی رہی، رلتی رہی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء الحق سے ٹکرائے، وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء کے باقیات سے ٹکرائے، وہ ایک نہتی لڑکی عامر مشرف سے ٹکرائے،
نہتی لڑکی تھی. پورا پاکستان دہشت گردوں کی آگ کی لپیٹ میں تھی اور وہ ایک نہتی لڑکی نے ان دہشت گردوں کو, انتہا پسندوں کو, وہ پاکستان دشمنوں کو لڑکاتی رہی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی رہی. شہادت قبول کی مگر اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹی. شہادت قبول کی مگر اپنا منشور پہ, اپنا نظریہ پہ وہ کبھی نہیں سودا کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلا. وہ جو 30 سال کی جدوجہد تھی, اسی 1973 کی آئین کو بحال کرنے کی, قائد عوام کا دیا ہوا آئین کا بحال کرنے کی 30 سال کی جدوجہد, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے صورت میں پورا کی. سارے صوبے سے جو وعدے کیے گئے تھے اسی آئین میں کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق دلوائیں گے, ہر صوبہ کو اپنا وسائل کا مالک بنائے گا, تو ہم نے بلوچستان کو اپنا حق دلوایا, اپنا وسائل کا مالکی دی, سندھ کو بھی, پختونخوا کو بھی, مگر ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی NFC ایوارڈ ہو, 18ویں ترمیم ہو, تو ہم نے پنجاب کو پنجاب کا حق دلوایا. ورنہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو لاہور کا صحت کا پیسہ تھا, جو لاہور کے نوجوانوں کے تعلیم کا پیسہ تھا, جو لاہور کا وسائل تھا, وہ سب اسلام آباد پہ خرچ ہو رہا تھا. اور ہم نے NFC کر کے لاہور کو اپنا وسائل کا مالک بنایا. اگر میرا سر سے یہ آپ کا میٹرو کا ٹریک چل رہا ہے, تو آپ کو پتا یہ کیسے بنا ہے, آپ کو پتا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ بنا. اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتا, اگر NFC ایوارڈ نہیں ہوتا, اگر صدر زرداری سی پیک چائنا سے واپس نہیں لے آیا جاتا, تو یہ میٹرو ٹرین ادھر نہیں کھڑا ہوتا. ایک زرداری, اگلی باری. ہم تو, ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا آج نہیں, ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے, ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے, ہم نے آگے بھی ساتھ چلنا ہے. یہ جو آج موجودہ حکمران ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں, کوئی مستقبل نہیں. ان نے بھی لندن بھاگ جانا ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں آپ کے ساتھ جیوں گا, ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا, کبھی نہیں بھاگوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عوام مشکل میں ہو, میرے عوام مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا شکار ہو, میرا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہو, میرا مزدور کا معاشی قتل ہو رہا ہو, اور میں آپ کے اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ثابت کروں گا, یہ تو میرا شروعات ہے, ابھی میں نے بہت لمبا اننگز کھیلنا ہے, لیکن میں ثابت کروں گا لاہور والوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس لیے پیپلز پارٹی نے
جو اس ملک کے لیے، جو اس صوبہ کے لیے اور جو اس شہر کے لیے کیا ہے، جو اس شہر کے عوام کے لیے کیا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہر کی امیروں کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا۔ اس شہر کے جن کے پاس جو رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس شہر غریب آدمی کے لیے اس جماعت نے خدمت کی، اس پیپلز پارٹی نے خدمت کی۔ قائد عوام نے اگر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، کیا قائد عوام نے وہ نعرہ پورا نہیں کیا؟ اسی لاہور کے عوام کے لیے پورا نہیں کیا؟ ہم جب روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس پہ مکمل طور پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس شخص نے جو آج حکومت میں مسلط کیا گیا ہے، اس نے بھی اسی لاہور کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا لاہور والوں کو ایک گھر ملا ہے؟ قائد عوام نے تو 1970s میں ہمیں چھت دیا تھا، 1970s میں غریبوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا۔ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دی، 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں دیا تھا۔ قائد عوام نے جو کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنا کا کانسیپٹ ہے، جو عام آدمی کو مالکانہ حقوق دے کانسیپٹ ہے، جو پورا ملک میں کیا، وہ سفر اس نے لاہور سے شروع کیا تھا، اور لاہور کے کچے آبادیوں کو ریگولرائز کر کے ان غریب لوگوں کو جو وہاں نسلوں سے رہ رہے تھے، ان کو نہ صرف چھت دی، زمین کا مالک بنایا، معاشی خوشحالی دلوائے۔ اور اگر قائد عوام نے یہ 1970s میں کی، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اگر روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ لگایا تو وہ پورا اتری۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ کی وجہ سے اسی لاہور کے غریب ترین عورتوں تک بے نظیر کارڈ پہنچائے تھے تاکہ ان کو مالی مدد ملے۔ صدر زرداری نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ ہمارا کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا، اور جو ہمارے سپاہی تھے، فوجی سپاہی ہیں جو سرحد کا تحفظ کر رہے تھے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو صدر زرداری نے ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ یہ ہوتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کروانا۔ وزیر اعظم نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا دینا کی بات کی تھی۔ نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین لیا۔ اب ہمارا سٹیل مل کے ملازمین سے پوچھے، قائد عوام کا بنا ہوا سٹیل مل اس سلیکٹڈ نے بند کیا ہے۔ آج تک 10,000 خاندان جن کو انہوں نے زبردستی بے روزگار کروایا ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ 16,000 ملازمین جن کو شہید بی بی نے روزگار دلوائی تھی ان کو زبردستی بے روزگار کروایا گیا۔
حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو نہیں بچا سکا، مگر پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں تھا، پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے ان 16,000 ملازمین کے لیے جدوجہد لڑی، عدالت میں گئی اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 16,000 خاندانوں کو بحال کیا۔ ہم تو اپوزیشن میں بھی روٹی کپڑا مکان دلواتے ہیں، یہ لوگ حکومت میں آ کے روٹی کپڑا مکان چھینتے ہیں۔ نعرہ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی عوام کی جماعت ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا چلتا ہے، جو سازشیں چلتے ہیں، ان پہ دھیان مت کرو۔ آپ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کی خدمت کیسا کیا جاتا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ معیشت کا ترقی کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو چانس دو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کیسے کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، ہم آپ کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، ہم مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے، ہم مل کے انسانی حقوق کو بحال کریں گے، ہم مل کے آپ کو آپ کے معاشی حقوق دلوائیں گے۔ اس شہر کے جیالوں، لاہور کے جیالوں سب سے بہادر جیالے ہیں، سب سے وفادار جیالے ہیں، سب سے غیرت مند جیالے ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، قائد عوام کو وزیر اعظم، جب تخت دار پہ چڑھا دیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے میرے لاہور کے جیالے باہر نکلے، اپنے آپ کو آگ جلائے اور قائد عوام کے سزائے موت کے خلاف احتجاج کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس جمہوریت کے لیے کورے کھائے ہیں اور ان میں میرا لاہور کا جہانگیر بدر صاحب شامل تھا۔ ہر کورا پیچھے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا۔ بہادری دیکھو، وفاداری دیکھو۔ اسی لاہور میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ 30 سال کے لیے آپ کو کوئی صوبائی حکومت نہیں ملا، چند سالوں کے لیے آپ کو کبھی کبھار وفاقی حکومت ملی۔ 30 سال آپ پھر بھی جدوجہد کرتے رہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے آج تک کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا یہاں بٹ صاحب ہے، اس کا بھائی کو قتل کیا گیا، مگر آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جگہ، اور یہ ماضی کی بات نہیں، یہ پچھلے الیکشن کی پہلے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میرا ایڈون بھائی کھڑا ہے۔ ایڈون جتنا محنت کرتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور میں، یہ سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہو، ہمارے نوجوان ہو۔ سائدہ جمیل صاحبہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی نظر نہیں آ رہی۔ سائدہ جمیل صاحبہ جس کی خاندان نے شہادت قبول کی، اس بزرگ عمر میں